وعدے کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ میں یہ بات کہوں کہ جو بھی شخص کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جو بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے بابائوں کے پاس جانے کا اور تعویذ گنڈوں کا اور وغیرہ وغیرہ کا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ انسان کو دنیا میں بادشاہی مل جائے، صرف ایک زمین کی نہیں بلکہ ساتوں بر اعظم کی اور ساتوں زمین کی بادشاہی مل جائے، اور ساتوں آسمانوں کی حکمرانی اس کو مل جائے، لیکن اس حالت میں وہ دنیا سے جائے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، تو پھر وہ شخص ناکام اور نامراد ہوگا۔ اور ایک شخص ہے جس کو کھانے کو کھانا نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کچھ ٹکڑے اور کچھ کپڑے بھی نہ ہو، اور جس کے سر کے ڈھانکنے کے لیے اور سر چھپانے کے لیے کوئی چھت بھی نہ ہو، کوئی جھوپڑی بھی نہ ہو، لیکن اس شخص کے پاس ایمان ہے اور وہ اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہے کہ وہ ایمان والا بندہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا کر اس بات کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ کامیاب اور بامراد انسان ہے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اسی وجہ سے پچھلی امتوں کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے تھے، ان تمناؤں کا اظہار کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہمیں آپ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے حبیب کی امت میں پیدا کر دیتے ہیں، کتنا بہتر ہوتا۔ نبی کا مقام بہت اونچا، بہت بڑا، یہ قدردانی ایمان کی کرنے کے لیے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ انبیاء کرام اس بات کی دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ، کاش کہ ہمیں آپ امت محمدیہ میں پیدا فرماتے، ہم تو بن مانگے بغیر کسی مانگے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے امت محمدیہ میں پیدا ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کاش کہ یہ لوگ جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا پچھلی امتوں میں، یہ لوگ ایمان لاتے، آمنوا واتقوا، یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، انہیں برباد نہ کیا جاتا، انہیں اس صفحے ہستی سے مٹایا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ چند باتیں صرف اور صرف انسان کی زندگی میں برکتیں کیسے آئے گی انشاءاللہ اس کے حساب سے میں بیان کروں گا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ یہ جو قومیں پچھلی گزری ہے ان کو ہلاک اور برباد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کسی کو چیخ نے آ لپیٹا تو کسی کو آگ کا شعلہ بنایا گیا، کسی کو پانی کے چشمے بہائے گئے اور طوفان لا کر انہیں ملیامیٹ کر دیا گیا، اور کسی کو ہواؤں نے کسی کے پرخچے اڑائے، اور کسی پر کیسے کیسے عذاب آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، سب کے سب ہلاک اور برباد ہو گئے۔ قرآن کریم ساری قوموں کے متعلق فرماتا کاش کہ یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لبرکات من السماء والارض، تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ کیا سمجھ میں آیا کہ انسان کا مومن ہونا یہ برکتوں کا ضامن ہے، لیکن اس سے ایک قدم آگے صرف مومن ہونا نہیں بلکہ تقوی اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتے، تو انسان کی زندگی میں برکتوں کے آنے کا سبب بہت بڑا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں وہ تقوی کو اختیار کرے۔ تقوی کیا چیز ہے؟ جس طریقے سے انگلش میں کہا جاتا ہے سیٹ ٹو بی اسائڈ،
کہ ذرا بچ کے چلو، ذرا ایک اپنی سائڈ پکڑ کے چلو، ذرا احتیاط سے زندگی گزارو، احتیاط سے زندگی گزارو، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کہا جاتا ہے کہ گناہوں سے انسان کیسے بچے اور نیک کام انسان کرتے ہوئے زندگی گزار لے، اسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تقویٰ ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ تقویٰ کسے کہا جاتا ہے؟ تقویٰ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک خاردار وادی سے گزرے، اپنے آپ کے کپڑوں کو سمیٹتا ہوا گزرتا ہے کہ کانٹے کہیں میری کپڑوں کو نہ گھسیٹ لے اور پھٹ نہ جائے۔ اس طریقے سے انسان گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزار لے اور نیک اعمال کرنے کی فکر کر لے، یہ ہے تقویٰ۔ اس کی وجہ سے زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، مشکلیں دور، پریشانیاں دور۔ تقوی کی وجہ سے قرآن کریم نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی کہ انسان کا مزاج ہے آج کل بنا ہوا کہ وہ کئی اور چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے، تقوی کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم ترین، سب سے زیادہ معزز ترین، سب سے زیادہ محترم بندہ وہ ہے جس کے اندر تقوی زیادہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے وہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوئی انسان کی زندگی میں برکتوں کے لیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا کثرت سے ذکر کرے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی بابرکت ہے۔ قرآن کریم سے اس کی دلیل تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضے قدرت میں کائنات ہے۔ دیکھیے ذات برکت والی۔ اور قرآن کریم یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بڑا بابرکت ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس نام کو چھوڑ دیا۔ اکثر کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو بسم اللہ کو پڑھے بغیر ہوتے ہیں۔ یہ دعویٰ کروں میں آج آپ کے سامنے اور اس بات کا وعدہ بھی پیش کروں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی کام کو شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے اس بات کا ذمہ لے لیا اور وعدہ لے لیا کہ اس کام کو برکتوں کے ساتھ تکمیل تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جس کام کو میرے نام سے شروع کیا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اسم جو ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ہم نے تو اس کو اکثر سنا، لیکن اس اسم کے عربوں میں کئی اور معنی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ برکت، اسم کا معنی برکت۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے تو آج تک یہ ترجمہ سنا، اور جو شخص کسی کام کو کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اور وہ اللہ کے نام کے ساتھ کے بجائے یہ ترجمہ لگاتا ہے بسم اللہ، اللہ کی برکت کے ساتھ، اور جس کام میں اللہ کی برکت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی ذمہ داری اپنے حوالے کر لیتا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرے تو بعافیت و تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نام کی کثرت، اللہ کے ذات کی کثرت اور تسبیح اور تحمید اور تحلیل، یہ پڑھتے رہنا، اور یہ جو پڑھتے رہیں گے، میں جو ابھی کہہ رہا تھا کہ وعدے کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ میں یہ بات کہوں کہ جو بھی شخص کوئی بھی کام بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اس کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جو بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، یہ بابائیوں کے پاس جانے کا اور تعویذ گنڈوں کا اور وغیرہ وغیرہ کا، یہ ساری کی ساری چیزوں کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اللہ کے ذات، اللہ کے نام کے ساتھ یہ بات جوڑ دیں، کوئی بھی کام ہم کریں، کوئی بھی کام ہم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں،
اللہ تبارک و تعالی اس کام کی تکمیل فرما دیتے ہیں اور اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا وہ کم نہیں دیا۔ یہ تو دعا انسان کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے اور دے دے۔ 1000 روپے ہے تو وہ 1 لاکھ کیسے بن جائے، 1 لاکھ روپے ہے تو وہ 10 لاکھ کیسے بن جائے، اس کی تو فکر ہوتی ہے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس میں برکتیں کیسے آ جائیں۔ اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں اگر برکتیں آ جائے گی تو یقین مانیے کوئی زندگی کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد میں انٹر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد سے باہر نکلے چپل پہنتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے چابی لگاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن، بیٹھ کے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دکان میں انٹر ہوتے ہوئے شٹر اٹھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن، جہاں کہیں آپ جا رہے ہو، جو کام آپ کر رہے ہو تہیہ کر لیں اس بات کا، دیکھیں پھر برکتیں کیسی آتی ہیں، کیسی انسان کی زندگی میں رونقیں اور برکتیں، اس کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے شاگرد کو سکھا دیا کہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر دریا کو بھی پار کرنا ہو تو انسان کو کشتی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پار کر جاتا ہے۔ تو وہ تو بچہ تھا، اس نے سن لیا اور دماغ میں بٹھا لیا۔ روزانہ پڑھنے آتا تھا استاد کے پاس دریا کو پار کرتے ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کشتی نہیں ہے، استاد کی بات یاد آئی۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ان کو اعتماد بہت ہوتا ہے۔ جب چھوٹے سے رہتے ہیں، چھوٹے ہی سے اللہ کی ذات پہ ایسا کہ رونا ان کو آتا ہے، کچھ اور بولنا نہیں آتا، روتے ہیں سارے کام بن جاتے ہیں ان کے، کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی زندگی کا المیہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے رونا چھوڑ دیا ہمارے کام بننا چھوٹ گئے، رونا چھوڑ دیا ہم نے۔ جب روتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے ایک فوج کو لگا رکھا تھا، بھائیوں بہنوں کی شکل میں، ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، صرف روتے تھے اللہ کام بنا دیتا تھا۔ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے روئے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا، یاد کرتے ہوئے بھی وہ لگتا ہے کہ کب رویا تھا اللہ کے سامنے۔ تو رونا جب سے ہمارا چھوٹ گیا، ہمارے کام خود ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ کی برکت ہم سے دور ہو گئی۔ رونا بہت بڑی چیز ہے۔ بچہ تھا چھوٹا سا، جیسے ہی سنا استاد کی زبان سے کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا بھی پار کرنا ہو تو اسے کشتی کی ضرورت نہیں، اللہ کے نام کے سہارے وہ گزر جا سکتا ہے۔ تو کشتی اس دن نہیں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے نے پڑھا اور جیسے ہی دریا میں پیر رکھا وہ ادھر پار لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی، پکا یقین ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا اور روزانہ کو اس کا یہ معمول بن گیا، اسے کسی سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، دریا میں قدم رکھتا اور آ جاتا اور واپس آ جاتا، پڑھنے چلا جاتا واپس آ جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے استاد کی دعوت کی، استاد گھر پہ تشریف لائیں، دعوت ہے، ٹھیک ہے۔ تو استاد صاحب بچے کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے ہی دریا کے پاس پہنچے تو کشتی تو نہیں ہے، کیسے جائیں؟ استاد جی آپ نے خود سکھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے گزرا جائے تو اللہ میاں منزل تک پہنچا دیتے ہیں، اور میں ایسے ہی کرتا ہوں روزانہ۔ تو نہیں، وہ تو بولنے کی بات تھی، یہ پڑھیں گے تو یہ تو پانی ہے، سبب اختیار کرنا پڑے گا، گزر جائیں گے، بہہ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے سکھایا تھا، میں تو روزانہ ایسے ہی جاتا آتا ہوں، آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے نے پیر رکھا اور کنارے لگ گیا۔ استاد کے دل میں شک تھا، ڈاواں ڈول، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ انہوں نے جیسے ہی پیر رکھا تو وہ آگے نکل گئے، کنارے تک پہنچنے کے بجائے آگے نکل گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کمزور یقین، یہ انسان کو اس طریقے سے بہا دیتا ہے۔ تو اعتماد کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، یہ پڑھتے ہوئے اللہ کی ذات پہ ایسا یقین ہو۔ لوگ کہتے ہیں، کئی ایسی شرکیہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرانے کا حکم دیا ہے بیمار ہونے پر، تو گولی ہی شفا دیتی ہے، اللہ کی ذات میں نہیں ہے۔ تو یہاں پر دونوں تینوں باتیں آ گئی۔
اللہ کی ذات پہ یقین ایسا ہو تو بغیر گولی کے بھی شفا ہو سکتی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے امتحانات آپ سنے ہیں، آپ کی زندگی کی جو باتیں ہیں قرآن کریم نے اس کو تذکرہ کیا. آپ کی زندگی کے یہ واقعہ بھی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے، کوئی گولی دوا کا تذکرہ نہیں ہے. تو یہ یقین کے اوپر بات ہوتی ہے. انسان کا یقین جتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یقین اور اس کی ذات پہ اعتماد کے ساتھ انا عند ظن عبدی بی. یہ لو، یہ حدیث یاد آ گئی. اس سے بڑھ کے کون سی اور بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسان کے گمان کے مطابق، میری ذات پہ اعتماد کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہوں. میری ذات پہ اس کا اعتماد کیسا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف کوشش کرے، اس میں برکت دینے والا میں ہوں تو میں اس کی زندگی میں برکت دیتا ہوں. اسے صرف کوشش کرنا ہے، کوشش کا ہمیں حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. تلاش کرنے کے لیے کوشش کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے اندر جو ہے نا، اس میں بس جو کام ہم نے سوچ لیا وہ تکمیل تک پہنچنا. بس میں نے ایک ڈیل کی، اس میں 1 لاکھ روپے کا فائدہ میں نے سوچ لیا، بس وہ ہونا ہی ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ اگر اس میں 10,000 بھی ہو تو اللہ کی طرف سے اس میں 1 لاکھ سے زیادہ برکتیں ہو جاتی ہیں. اب اس میں پھر جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. 1 لاکھ کے فائدے کے لیے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. چند کوڑیوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچنا پڑ رہا ہے. چند ٹکے کے لیے اپنے دین کو داؤ پہ لگانا پڑ رہا ہے، دھوکہ دینا پڑ رہا ہے. انسان سب کچھ کر رہا ہے کہ بیوی ہے، بچے ہے، کھلانا ہے، پلانا. اللہ کی ذات پہ یقین ہٹ گیا. تو اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد انا عند ظن عبدی بی انسان کی زندگی میں کامیابی. اور لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ آسمان اور زمین کے دروازوں کو کھولنے کے لیے اللہ کی ذات پہ یقین انسان کا کافی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اعتماد ایسا ہو. میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے گولیاں ہاتھ میں لی، بیمار تھے اور گولیوں سے متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میری شفا کا وقت آ گیا. مقدر میں لکھی ہوئی تھی بیماری ہو گئی، اب شفا کا وقت آیا. گولی کی طرف متوجہ ہو کر گولیوں نے زبان حال سے کہا کہ نہیں، ابھی شفا کا وقت نہیں آیا ہے. تو گولیوں کو پھینک دیا کہ بھائی اب آیا ہی نہیں وقت تو میں اس کو کھا کے کیا کروں، پھینک دیا آپ نے. دوسری مرتبہ دوسرے دن پھر جب گولی کے کھانے کا وقت آیا کہ بھائی میری شفا کا وقت آیا ہے، گولیوں نے جواب دیا کہ نہیں، تو پھر آپ نے پھینک دیا. تیسرے دن پھر آپ نے گولیوں کا ہاتھ میں لیا کہ میری شفا کا وقت آیا ہے. ہاں شفا کا وقت آ گیا ہے، تو پھر تجھے کھا کے کیا فائدہ ہے، پھر پھینک دیا، ویسی شفا مل گئی. یہ ہے اللہ کی ذات پہ یقین اور اعتماد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اعتماد ایسا ہو انسان کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے اور اس کی قدرت اور اس کے علم کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہمارے اپنے چاہنے سے نہیں ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ارادے سے نہیں ہو رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ دنیا میں اتنے درخت لگے ہوئے ہیں، درخت کو کوئی نہیں گن سکتا. درخت پہ لگے ہوئے پتوں کی تعداد تو ناممکن، اور کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو گنے. ایک پتے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها کہ وہ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت اور اس کے منشے کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا. اللہ کی اجازت اور منشے کے بغیر درخت کا ایک پتا نہیں گرتا. تو ہم کیسے کٹ سکتے ہیں اللہ کی ذات سے؟ ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. آج مسلمان تو ہیں لیکن تقوی اختیار نہیں کرتے، انہیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہا ہے. تو زندگی میں برکتوں کے لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ تقوی، آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء کہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تقوی کیا چیز ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیک زندگی گزارنا. بس یہ انسان کر لے، اس کا ارادہ کر لے، اس کا عزم مصمم کر لے، اس کا ایک پکا پختہ ارادہ کر لے، بس انسان کی زندگیوں میں برکتیں. اور صرف یہاں پر نہیں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن نشین کر لیں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ انسان مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ 2-3 چیزیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکتیں بھی دیتے ہیں اور خسارہ بھی اٹھانا پڑتا ہے. وہ کیا باتیں ہیں؟ اگر انسان ہے
جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور ناانصافی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو چاہے وہ مومن ہو اسے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے، لازم ہے۔ جھوٹ اللہ کی مدد دور، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کا مقدر لعنت بن گئی۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو گئے، برکتیں دور۔ جھوٹ اگر انسان زندگی میں بولتا ہے، چاہے وہ مومن ہو، ایمان اس کا قیامت کے دن تو کام میں آئے گا کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا، رتی برابر بھی ایمان ہو، لیکن دنیا میں اسے در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے گا، اس کو ذلیل و خوار اس کا مقدر بنے گا۔ دھوکہ دینے والا، اللہ کے رسول آپ کا امتی کمزور ہو سکتا ہے، ضعف ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، بے نمازی ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، حضور نے سب پر کہا ہاں ہو سکتا ہے، انسان ہے، ہو سکتا ہے، کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کچھ گناہ ہو سکتا ہے، کچھ بزدل ہو سکتا ہے، بے نماز، کبھی نماز نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کا امتی دھوکہ دینے والا ہو سکتا ہے۔ حضور نے ایسے ٹیکا لگا کے بیٹھے تھے، فوراً کھڑے ہو گئے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری چیز، مسلمان ہو کر بھی وہ انسان اپنی زندگی میں برکتوں کا لابھ نہیں اٹھا سکتا جو اپنی زندگی میں دھوکہ دینے والا ہے۔ دھوکہ اپنی زندگی سے نکال دے، جھوٹ، دھوکہ، ظلم، ناانصافی۔ فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اے اللہ یہ اتنا جابر تھا اور اتنا خطرناک تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، اس سے بڑا تو ظالم کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا، آج تک بھی موجود ہے۔ اللہ نے اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اس سے سبق لینے کے لیے بچا کے رکھ دیا کہ عبرت حاصل کریں۔ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، پھر بھی اتنی شان والی حکومت 400 سال تک تو حدیث میں ہے اس کا سردرد نہیں ہوا، اتنی بڑی حکومت اللہ آپ نے کیوں دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا، اپنی قوم میں انصاف کرتا تھا، قبطیوں میں انصاف کرتا تھا بہت بڑا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، لیکن انصاف کرتا تھا۔ کافر ہے، اللہ نے اس کو حکومتیں دی، دنیا میں تو اس کو حکومتیں ملی نا، وہ بعد میں عبرت کا نشان بن گیا، لیکن حکومتیں ملی، دنیا کی تو جو ہے نا دولت ملی اس کو، وہ اس وجہ سے کہ انصاف کرتا تھا۔ تو دنیا کی برکتیں الگ چیز ہے، اخروی برکتیں الگ چیز ہے۔ ایک ایمان والا اگر یہ تین اوصاف اپنی زندگی میں لا لے تو دنیاوی اور اخروی برکتیں اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بات میں، چھوٹی بڑی بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ارادہ کریں اس بات کا، تہیہ کریں کہ ہم جھوٹ سے انشاءاللہ آج سے توبہ کرتے ہیں، جھوٹ کبھی نہیں بولیں گے اپنی زندگی میں، کچھ بھی ہو جائے چاہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے آئے تھے بات کرنے کے لیے، ہم تو ایسا گھماتے ہیں، یہ گھمانے کا جو لفظ ہے نا وہ جھوٹے کا لفظ ہے۔ اپنے آپ کو جو ہوشیار سمجھ رہے ہیں، ہم تو ایسا، اپن آتے ہی نہیں رینج میں، یہ جو باتیں ہیں یہ جھوٹے کی ہے، یہ جھوٹ بولنے والا ہے انسان۔ جھوٹ، ایک جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اس کو 70 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، وہ پھر بھی ویسی باقی رہ جاتی، اور اس کی نحوستیں الگ، اس کی لعنتیں الگ، اس کی برکتوں کا خاتمہ الگ۔ اس وجہ سے سب سے پہلا ارادہ یہ کرے کہ چاہے ہماری زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو اس میں ہم سچ بولیں، سچ کے بغیر کوئی اور کام زندگی میں برکتیں نہیں ہو سکتی، سچ بولنا ہے۔ دوسری چیز، ناانصافی، ظلم، دھوکہ، یہ اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ناانصافی کسی کے ساتھ نہ ہو، کسی کے بھی ساتھ نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا پہلو بھاری رہے، اور ظلم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی آنکھوں سے، کسی کے ساتھ نہیں۔ یہ ہاتھ ہم سمجھتے ہیں ہمارے اپنے ہیں، یہ آنکھیں ہم سمجھتے ہیں ہماری اپنی ہیں، یہ دماغ ہم سمجھتے ہیں ہمارا اپنا ہے۔ مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ ہاتھ میرا ہے، میں جیسے ہی ذہن میں سوچتا ہوں یہ کام کرنا شروع کرتا ہے، یہ اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی، یہ میرا ہے نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، صرف امانت کے طور پر رکھایا گیا ہے، امانت کے طور پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے نوجوان ہیں، آنکھ بند ہوئی بس ان کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، کپڑے اتارے جا رہے ہیں، زندگی بھر پردے میں رہنے والے، چاہے عورتیں ہوں، غسل دیا جا رہا ہے، ہاتھ کو پکڑا جا رہا ہے، پلٹایا جا رہا ہے، ہاتھ اپنے نہیں ہیں۔ ارے بھئی اپنے ہوتے تو اپنے آپ کو روکو، خبر کے گڑھے میں لے جا کے ڈالا جا رہا ہے، یہ اپنے نہیں ہے، یہ امانت کے طور پہ دیے گئے ہیں۔ انسان اگر اس سے صحیح عمل کرتا ہے تو
تو قیامت کے دن وہ بھی گواہی دیں گے کہ ہاں صحیح تھا. غلط قدم اٹھا کر چلتا ہے تو قیامت کے دن قدم بولیں گے پکار پکار کے کہ یہ فلاں جگہ جایا کرتا تھا، مسجد میں نہیں آیا کرتا تھا. زبان بولے گی اور دل یوں کہے گا کہ اے میرا ہے تو خاموش بیٹھ. تو وہ بولے گا نہیں تیرا نہیں، اللہ نے امانت کے طور پہ دیا تھا، مجھے تو صحیح بولنا ہے. یہ ہاتھ ظلم کرے تھے کسی کے ساتھ، اپنے نوکروں پہ، چاکروں پہ، بیویوں پہ، بچوں پہ، سب کا سب گواہی دیں گے. کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کریم فرماتا ہے وَوُضِعَ الْإِنسان. قرآن کریم فرماتا ہے کہ سورہ کہف میں ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے، رتی برابر بھی انسان کے سامنے سے دور نہیں ہوگا. سب کچھ لکھ لیا گیا ہے اور وہ ویڈیوگرافی کے ذریعے دکھا دیا جائے گا. قدم بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہا ہے، زبان بول رہی ہے، آنکھیں بول رہی ہیں، ہمارے خلاف بول رہی ہیں. ارے خاموش ہو جاؤ، میرے ہیں تم، زندگی بھر میرے ساتھ. اب جو جسم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اپنا نہیں ہے تو جو ہے نا کسی کے اوپر ہم نے ظلم کیا وہ کیسا اپنا ہوا؟ اپنے نوکر چاکر اپنے نہیں، اپنے بیوی بچے بھی اپنے نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. سب نیکیاں بٹورنے کے لیے آ جائیں گے. ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا. تو زندگی میں ایسے ہمیں بننا چاہیے کہ ہم دعائیں لینے والے بنیں. لوگ ہمیں دیکھ کر یوں تو کہتے ہوں گے کہ کیا برا ہمارے ساتھ کیا ہے، آہ نکل رہی ہوگی، لیکن ہم میں ایسے کم ہیں کہ جس کو دیکھ کر دعائیں نکل رہی ہوگی. کیا ماشاءاللہ ماں باپ دیکھ کر دعائیں دے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بیوی بچے دیکھ کر دعائیں دے رہے ہیں کہ کیا ہمارے باپ ہے، کیا ہمارا شوہر ہے ماشاءاللہ. ایسے ہمیں بننا چاہیے. دعائیں کرواتے تو انسان پھرتا ہے لیکن دعائیں لینے والا نہیں بنتا. تو زندگی میں برکتیں آنے کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے انسان دیکھتے ہی اس دل سے لوگوں کی دعائیں نکلیں، دل سے لوگوں کی دعائیں نکلیں کہ کیا انسان جا رہا ہے، کیا ہمارے ساتھ اس نے بھلائی کی، کیا ہمارے آڑے ہاتھ اس نے آ کر ہمیں کھڑا کر دیا، کیا ہمیں جو ہے نا بچا لیا. تو اس طریقے سے گرتوں کو اٹھانا اور ان کا سہارا بننا یہ انسان کی زندگیوں میں برکتوں کے لانے کا سبب ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی اور ہماری اپنی زندگیوں میں برکتوں کے لانے کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.